وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دبئی میں IMF چیف سے مثبت بات چیت ہوئی۔ MD IMF نے احسن انداز میں معاملات آگے بڑھانے پر پاکستانی ٹیم کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے کرسٹلینا جارجیوا سے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے بغیر ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکتی۔ IMF کی سربراہ نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا پلان لے کر آئیں، غور کریں گے۔ کل جب بات ہو رہی تھی IMF کی، ہماری جو MD، جب میں نے ان سے پاور کی بات کی کہ محترمہ اب انڈسٹری، ایکسپورٹ، اکانومی تب چلے گی جب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی، کہتے بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، تو میں نے کہا گروتھ تبھی ہوگی کہ ہم کمپیٹ کر سکیں دنیا کے ممالک سے۔ تو اس میں انہوں نے بڑا پازیٹیو بات کی، انہوں نے کہا آپ اپنا پلان لے کے آئیں، میں تیار ہوں۔ تو یہ جو کھٹکا تھا کہ جی وہ IMF مانے گا، شی واز ان اے ویری پازیٹیو مائنڈ یسٹرڈے۔ تو میں نے حالیہ سالوں میں اس طرح کے ایک انٹرنیشنل فورم کی ہیڈ کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نہیں سنے۔ سو آئی وانٹ ٹو ریئلی کمینڈ یو، یور ایفرٹس، یو ہیو ارنڈ اٹ تھرو یور ہارڈ ایفرٹس اینڈ انٹائرنگ ایفرٹس۔ So I'd like to applaud your efforts. Big hand. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ IMF وفد کی چیف جسٹس سے ملاقات منفرد واقعہ ہے۔ ملاقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ معیشت کا عدل و انصاف سے براہ راست تعلق ہے۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ IMF کو ہمارے نظام انصاف پر تحفظات ہیں۔ اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے، نجومی نہیں کہ بتا سکیں حکومت کب جائے گی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی منفرد واقعہ ہے اور پوری دنیا میں بھی یہ ایک منفرد واقعہ ہے کہ IMF جو ہے وہ ہماری عدلیہ سے ملنا چاہتا ہے۔ کس طرف اشارہ ہے اس کا، کیوں ملے ہیں؟ لگتا یہ ہے کہ بہترین معیشت کا تعلق جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ ہے اور ان کو ہمارے عدل و انصاف پر تحفظات ہیں، شاید اس وجہ سے ملے ہوں۔ لیکن بہرحال میں ان کی حکومت پر تحفظات رکھتا ہوں، یہ دھاندلی کی پیداوار ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ عدلیہ نے اپنی مرضی سے IMF وفد سے ملاقات کی، وہ کہہ سکتے تھے کہ عدلیہ نہیں ملنا چاہتی۔ IMF نے ٹائم مانگا ہوگا، انہوں نے ٹائم دیا ہوگا، دونوں جو فریق ہیں ان کی مرضی سے وہ ملاقات ہوئی ہے، کوئی امپوز نہیں کیا گیا۔ IMF کے ساتھ ہمارے مانیٹری، فسکل، یہ سارے مسئلے جو ہے ڈسکس ہوتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ڈیفینیٹلی جوڈیشری کا ایک بہت بڑا رول ہے اور جوڈیشری جو ہے ایک فائنینشیل ڈسپلن کے جو ایفرٹ ہے اس کو سپورٹ کرے، دیٹ از آل۔ اس کے علاوہ IMF کا کوئی رول نہیں بنتا۔ اور نیوکلیئر پروگرام میں جانے کا جو ہے میرا خیال ہے اٹ از بٹ اسٹریچنگ بٹ ٹو فار۔ کوئی ادارہ جو ہے وہ ول ناٹ بی اوپن ٹو ایون جوڈیشری نے اگر ان کی مرضی سے ملاقات کریں، دے کوڈ ہیو ایٹ لیسٹ کوئی کہہ سکتے تھے کہ جی ہم جوڈیشری نہیں ملنا چاہتی۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور PTI کے رہنما عمر ایوب نے کہا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد میں موجود IMF مشن کو ڈوزیر اور خط بھیجا ہے۔ ڈوزیر میں عام انتخابات میں دھاندلی سے متعلق شواہد موجود ہیں۔ IMF کو الیکشن 2024 سے متعلق غیر سرکاری تنظیم پتن کی رپورٹ بھی بھیجوائی گئی ہے۔ عمر ایوب نے خط میں لکھا ہے کہ بانی PTI نے 7 جولائی 2023 کو IMF وفد سے ملاقات کی تھی۔ ملاقات میں بانی PTI نے قانون کی بالادستی کے لیے صاف شفاف انتخابات کے انعقاد پر زور دیا تھا۔ عمر ایوب کا کہنا ہے کہ ڈوزیر میں شواہد ہیں کہ کس طرح PTI کو دبایا جا رہا ہے۔ ڈوزیر میں حقائق اور شواہد موجود ہیں کس طرح PTI سے مینڈیٹ چھینا گیا۔ قومی اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے چیف ویپ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ PTI کی قومی اسمبلی میں چیف ویپ ملک عامر ڈوگر نے ایسی باتیں کی جن پر ان کے خلاف پیکا ایکٹ لگ سکتا ہے۔ تاہم یہ قانون سیاستدانوں کے خلاف نہیں۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے عامر ڈوگر کا کہنا تھا کہ پیکا ایکٹ سیاستدانوں اور میڈیا کی زبان بندی کے لیے لایا گیا ہے۔ جمشید دستی پہلے رکن قومی اسمبلی ہیں جن کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ جو فیک نیوز ہوتی ہے، سنسنی پھیلانے کے لیے جو بیانات دیے جاتے ہیں، خبریں دی جاتی ہیں، ان کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا ساری سیاست نہیں ہے۔ انڈائریکٹلی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو پیکا امینڈمنٹ ایکٹ 2025 آپ لے کے ہیں، یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ آج ڈوگر صاحب نے جو آپ کو پروگرام میں گفتگو کی ہے، اس پہ پیکا ایکٹ لگ سکتا ہے لیکن لگے گا نہیں، کیونکہ سیاسی بندوں کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے۔ کون سی بات؟ سر یہ انہوں نے تمام اداروں کو رگڑا، انہوں نے تمام نظام کو رگڑا، پارلیمنٹ کو رگڑا، الیکشن کمیشن کو رگڑا، غلط اعداد و شمار دیے، لیکن ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ صاحب آپ نے اپنا انداز گفتگو تبدیل کیا ہے پیکا ایکٹ کے بعد، ایمانداری سے بتائیں۔
میں کیسے کروں؟ جب عمران خان کی حکومت پی کے ایکٹ لائے گی تو میں اس کو مخالفت کروں گا، آپ لے کے آئیں گے تو میں مخالفت آپ پہ کوئی پی کا ایکٹ لگتا ہے؟ بھائی نہیں ہے یہ پی کا ایکٹ، جہاں تک مجھ پی کا ایکٹ نہیں آفر بھی نہیں ہوگا، یہ بھی میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں۔ زبان بندی ہے پولیٹیکل لوگوں کے خلاف، بالخصوص تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف اور آزاد آپ جیسے میڈیا کے لوگوں کے خلاف۔ پہلا ممبر قومی اسمبلی جمشید دستی ہے جس کو آپ نے 8 فروری کو 9 کو جو مظفر گڑھ میں پرچہ ہوا پی کے ایکٹ کے تحت، پہلا ممبر قومی اسمبلی جس کو اپنے ہو گیا پرچہ؟ جی ایف آئی آر ہوئی ہے۔ اچھا، تو اگر ہم پر ہوئے گی بقول ان کے تو ہم سامنے نہیں آئی ابھی۔ کو اپڈیٹ دیں گے ٹرائی سیریز کے میچ سے متعلق جس میں پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا مقابلہ جاری ہے۔ محمد رضوان نے سینچری سکور کی ہے۔ پاکستان کو اس وقت بھی یہ میچ جیتنے کے لیے 64 رنز درکار ہیں، 47 گیندیں باقی ہیں۔ پاکستان کی 3 وکٹس گری ہیں 289 رنز پر، اور رضوان احمد، سلمان علی آغا کریز پر موجود ہیں۔ رضوان کی جانب سے سینچری سکور کی گئی ہے۔ آج کے میچ میں کپتان رضوان اور نائب کپتان سلمان علی آغا سینچری پارٹنرشپ بنا کر ٹیم کو میچ میں واپس لے آئے ہیں۔ اس وقت محمد رضوان نے سینچری بنا لی ہے اور 47 بالز پر اب 64 رنز درکار ہیں پاکستان کو۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے میچ سے جہاں پر پاکستان کی جانب سے دوسری سینچری سکور ہونے کے قریب ہے۔ 3 ملکی سیریز کے اہم میچ میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں مد مقابل ہیں اور سلمان علی آغا نے بھی سینچری سکور کر لی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے محمد رضوان نے شاندار سینچری سکور کی، بڑی زبردست پارٹنرشپ دونوں کی رہی ہے، اور سلمان علی آغا نے بھی سینچری سکور کر لی ہے۔ پاکستان ٹیم کا کم بیک کراچی میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف، جہاں پر ساؤتھ افریقہ نے پہلے کھیلتے ہوئے 352 رنز بنائے 5 کھلاڑیوں کے نقصان پر۔ پاکستان کو ابتدا میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد محمد رضوان، سلمان علی آغا نے اپنی پارٹنرشپ جاری رکھے ہوئے ہے، اور اب محمد رضوان کے ساتھ ساتھ سلمان علی آغا نے بھی سینچری سکور کر دی ہے کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں۔ سپریم کورٹ کے سابق جج عظمت سعید شیخ لاہور میں انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کچھ عرصے سے علیل اور ہسپتال میں زیر علاج تھے۔